بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد، نفرت و معصیت، جہالت و عنایت اور غرور، کفر و شرک کی تاریکیوں، تباہ کاریوں کا دور دورہ تھا۔ ابلیس نے اپنی چادر میں بنی آدم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ رب عز و جل کی وسیع تر سرزمین میں سینکڑوں معبود باطل کی پرستش ہو رہی تھی، مگر خالق و مالک ارض و سما کا دور دور تک کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ پیغام حق لانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے صدیوں گزر چکی تھی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کا وقت بھی اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ عرش و کرسی جھوم اٹھے، زمین و آسماں خوشیوں سے مچلنے لگے، آفتاب و مہتاب اور کہکشاؤں کے حسن و جمال کو مزید دوبالا کر دیا گیا۔ کلیاں مسکرا اٹھی، پھول کھل اٹھے، بلبل نے ترانے گائے۔ حور آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکبادیاں پیش کرنے لگیں۔ اخوت و محبت، رحمت و شفقت، عدالت و مساوات کی بدلیاں ہر سو چھانے لگیں۔ کفر و شرک، ظلم و بربریت، عداوت و شقاوت کی دیواریں مسمار ہونے لگیں کہ توحید کا مسرت برا پیغام لے کر، تسکین روح کا سارا سامان لے کر، سر اقدس پر رحمت للعالمین کا تاج زری سجا کر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابرکت گود میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ بروز پیر بوقت صبح صادق محبوب خدا مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے تھے اجالے اندھیرے۔ رب سے بچھڑوں کو رب سے ملا دیا، دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا، انصار و مہاجرین کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، گورے کالے، عرب و عجم، رنگ و نسل، امیر و غریب، صغیر و کبیر، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا، آقا غلام کے فرق و امتیاز کو مٹا دیا گیا، اور وحدیت کی حسین اور دائمی دور کو روک کر سب کو ایک ہی معبود کے حضور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہم اسی حسین تصورات میں گم ہو جاتے ہیں اور عشق رسالت میں غرق ہو کر پکار اٹھتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخیں ملتی ہیں، ان میں 2، 8، 10، 12، 17، 18 اور 22 ہیں، لیکن زیادہ تر علماء 12 ربیع الاول پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی کیا شان ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو الف نے کہا اللہ کا نور آ گیا، بے نے کہا بانی اسلام آ گیا، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا، سے نے کہا ثروت والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل القدر آ گیا، ہے نے کہا حبیب خدا آ گیا، خے نے کہا خاتم النبیین آ گیا، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، زال نے کہا ذوالفضل الکتاب کہنے والا آ گیا، رے نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زے نے کہا زمانے کا امام آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین نے کہا شافی محشر آ گیا، صاد نے کہا صادق و امین آ گیا، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ گیا، توئیں نے کہا طاہر و مطہر آ گیا، زوئیں نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا ماوی آ گیا، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کالی کملی والا آ گیا، لام نے کہا لوح و قلم والا آ گیا، میم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا،
واؤ نے کہا وضحیٰ چہرے والا آ گیا، ہے نے کہا ہادی برحق آ گیا، اور یہ پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا۔ پھر قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا میں قیامت تک جو کچھ پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر قلم لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا، تیسرے حصے سے سورج اور چاند کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا۔ بس پورے عرش کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں، اور سارے قلم کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں، معرفت کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں، سورج اور چاند کا نور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں، اور ہماری آنکھوں کا نور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں۔ سبحان اللہ۔